اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام شان رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبید الرحمن سلیمانی۔ ناظرین، رمضان مبارک کی آج 5واں دن تھا، تو بڑی برکتوں اور شانوں والا رمضان ہے۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں علامہ رضوان مدنی صاحب، ثناخان مصطفیٰ عبید رضا قادری صاحب موجود ہیں۔ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عبید رضا صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو رمضان المبارک بڑی عظمتوں والا ماہ ہے، اور اس ماہ مقدس میں بہت سارے واقعات بھی رونما ہوئے، لیکن اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں عبید رضا قادری صاحب سے کہ وہ اس پروگرام کا آغاز نعت شریف سے کریں۔ صلی اللہ علیہ
احسن کما اکمل. بہت ہی پیارے انداز میں عبید رضا قادری صاحب بلائے خدمت پیش فرما رہے تھے. اللہ کریم ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. علامہ رضوان مدنی صاحب ہمارے ساتھ مجھے سنائیں. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ آج کل واقع پہ ہیں کیا؟ آج کل احتراباد میں شفٹ. اچھے بعد میں شفٹ ہوئے. علامہ رضوان مدنی صاحب آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. رمضان کے حوالے سے ان کے ساتھ گفتگو کریں گے. ماہ رمضان کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو ارشاد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. بہت شکریہ. آپ نے نیکی کی دعوت دینے کا جو ہے وہ موقع فراہم کیا. اس چینل کے ذریعے ہم لوگوں تک کچھ دین کی بات پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سب سے پہلے تو ماہ رمضان وید بھائی ہمارے ہاں جب آتا ہے، زندگی میں کتنی ہی بار ماہ رمضان ہماری زندگی میں آئے، لیکن رمضان کے آنے پر صرف یہ چیز کہ اس کے آنے پر ہمیں خوشی کتنی ہوتی ہے. تو خوشی کیوں نہ ہو، کیونکہ ماہ رمضان آتا ہی جو ہے وہ نیکیاں بڑھانے کے لیے. اور ماہ رمضان جی الحمدللہ مسلمان اس پر جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں اور اس کے جانے کا غم کرتے ہیں. اور یہ وہ نہیں ہے کہ جو ہم نے خود سے بنایا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے سے چلا آ رہا ہے. ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے. ماہ رمضان کا آپ پورے ماہ کا اعتکاف بھی کرتے تھے، پھر آخری عشرے کا اہتمام کے ساتھ اعتکاف کیا کرتے تھے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو ماہ رمضان گزارنے کا انداز ہوتا تھا وہ بڑا نرالا تھا. آپ کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوگی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان پورے 12 ماہ رمضان گزارتے. وہ کیسے؟ وہ یوں کہ 6 ماہ رمضان کے انتظار میں گزارتے کہ ماہ رمضان آنے والا ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے. اور پھر جب ماہ رمضان چلا جاتا، ماہ رمضان لوٹ جاتا، تو ماہ رمضان کے جانے کے بعد اگلے 6 ماہ اس کے غم میں گزارا کرتے تھے. یوں ان کا پورا سال ماہ رمضان کی یاد میں گزرتا تھا. لیکن ہم یہاں پر گفتگو کریں گے اس موضوع پر کہ ماہ رمضان ہم کیسے گزارتے ہیں اور ماہ رمضان ہمیں کیسے گزارنا چاہیے. آج جو ہے ماہ رمضان کا عشرہ رحمت کا جو ہے وہ آدھا عشرہ گزرنے کو ہے، اور یہ ماہ رمضان ہماری زندگی میں پھر دوبارہ آئے گا، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اگلے سال ماہ رمضان میں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. کتنے ہی ایسے تھے جو پچھلے سال ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن آج نہیں ہے. تو ماہ رمضان میں ہماری پلاننگ کیا ہے، ہمارا ارادہ کیا ہے کہ ماہ رمضان کو ہم کیسے گزاریں گے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ بندہ کسی بھی چیز کی طرف جب بڑھتا ہے تو اس کی پہلے پلاننگ کرتا ہے، منصوبہ کرتا ہے. پلاننگ کے بغیر کوئی کام ہوتا نہیں ہے، اور پلاننگ ہونی چاہیے. اور ہم ماہ رمضان کے آنے سے پہلے کیا پلاننگ کرتے ہیں؟ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے یہ جو ہے وہ سحری، افطاری، سونے کا شیڈول، اٹھنے کا شیڈول، ورزش کا شیڈول، مطلب اپنے جو کاروباری معاملات ہیں ان کا شیڈول، یہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے تو بناتے ہیں پلاننگ. پھر ماہ رمضان کے درمیان میں بھی یوں ان کی جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن دیکھا یہ جائے کہ ماہ رمضان کے آنے پر ہمارا عبادات کا کیا شیڈول بنا ہے، کہ ہم نے اس ماہ رمضان میں کتنا قرآن تلاوت کرنا ہے، یہ ماہ رمضان میں ہم نے کتنے صدقات و خیرات کرنے ہیں، ماہ رمضان کے آنے پر میں نے نوافل کتنے پڑھنے ہیں، ماہ رمضان کے آنے پر میں نے اللہ کو کتنا راضی کرنا ہے، عشرہ رحمت کو کیسے گزارنا ہے، عشرہ مغفرت کو کیسے گزارنا ہے، عشرہ جہنم سے آزادی کو کیسے گزارنا ہے. اور پھر یہ ایسا نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں عبادت عام دنوں کی عبادت کی طرح ہے. ہم دیکھیں، ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ہم اگر بازار کی طرف بڑھتے ہیں، ہم کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں یار جہاں پہ سیل لگی ہو نا وہاں سے خریدیں، چیز سستی ملے. اور پھر وہاں پہ جہاں پہ آفر لگی ہوتی ہے، جیسے لکھا ہوتا ہے بائی 1 get 1 free، کہ ایک لیں اور ایک فری. لیکن اللہ کا مہمان ماہ رمضان، ماہ غفران، یہ ہمیں کون سی آفر دے رہا ہوتا ہے؟ یہ ماہ رمضان ہمیں کون سی آفر دے رہا ہوتا ہے کہ ہم اس آفر کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں. ماہ رمضان کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. سبحان اللہ. اور اگر ایک فرض ہم ادا کریں گے تو وہ فرض جو ہے وہ 70 گنا بڑھ کر اس کا ہمیں اجر عطا کیا جائے گا. اور نفل ادا کریں گے، عام دنوں میں اگر نفل پڑھتا ہے تو نفل کا ثواب نفل ہی ہے، لیکن ماہ رمضان میں اگر ہم وہی نفل پڑھتے ہیں تو ماہ رمضان میں اس نفل کے پڑھنے پر ہمیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرض نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ بائی 1 get 1 free والی آفر اس سے کئی گنا زیادہ ہے. یہاں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کاروبار یا ایسا کوئی معاملہ، بلکہ ہم یہاں پہ نیکیوں کے متعلق دیکھیں گے کہ
مومن کو حدیث پاک میں نیکیوں کا حریص کہا گیا ہے. مومن نیکی کے معاملے میں لالچی ہوتا ہے. مومن دیکھتا ہے کہ نیکی کہاں زیادہ مل رہی ہے, مجھے وہاں بڑھنا چاہیے, یہاں پارٹیسپیٹ کروں گا تو نیکی زیادہ ملے گی, یہاں پارٹیسپیٹ کروں گا تو نیکی زیادہ ملے گی. تو یہ رمضان بھی یوں ہی ہے, یہ ماہ رمضان بھی ہمیں نیکیاں کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے. ماہ رمضان میں ہماری عبادات کے حوالے سے پلاننگ ہونی چاہیے. ہم بہت سارے جو ہے وہ ارادے کرتے ہیں, منصوبے کرتے ہیں, لیکن افسوس کہ ماہ رمضان آتا ہے اور ہم یوں ہی جو ہے وہ غفلت میں سے گزار دیتے ہیں اور یہ ماہ رمضان لوٹ کر چلا جاتا ہے. رمضان اپنی برکتیں لے کر آتے ہیں. اکثر لوگ ہر مرتبہ یہی سنتے آتے ہیں کہ اس مرتبہ رمضان میں بڑی گرمی ہوگی, لیکن جب بھی آتے ہیں اپنی رحمتیں لے کر آتے ہیں. الحمدللہ. روزہ دار کی ذرا فضیلت بیان کریں. روزہ دار کے لیے تو یہی بات کافی ہو بیٹھ گئی کہ جو حدیث پاک میں کہا گیا کہ روزہ دار کے لیے فرحتانی, دو خوشیاں ہیں. ایک وہ خوشی کہ جب وہ افطار کرتا ہے, اور ایک وہ خوشی کہ جب وہ رب سے ملاقات کرے گا. تو کتنی بڑی فضیلت ہے روزہ دار کی کہ روزہ رکھنے والا اللہ سے ملاقات کرے گا. جس رب نے ہمیں پیدا کیا, جس رب نے یہ ساری کائنات بنائی, وہی خدا ہے جس نے سب کچھ بنایا. اگر اس رب کا دیدار ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کیا معراج ہے کسی کی, اور یہ کسے نصیب ہوگا جی, اس سے بڑھ کر کیا اعزاز ہوگا کہ اسے رب کی ملاقات کا شرف حاصل ہوگا جو روزہ دار ہوگا. یہاں پر یہ بھی بات آپ کی کہنا چاہوں گا میں, جو آپ نے پوچھا کہ ماہ رمضان آتا ہے تو ہم گرمی سردی کی بھی بات کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو روزے کی چاشنی کو پا ہی نہیں پاتے ہو بھائی, انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ روزہ ہے کیا. بعض لوگوں کی ایسے عادت بنی ہوتی ہے کہ یار روزہ نہیں رکھنا. ہمارے یہاں تو الحمدللہ موسم بھی اچھا ہے, یہاں روزہ بھی بہت اچھا گزرتا ہے, اور ویسے بھی رمضان کی اپنی برکات ہیں. موسم جیسا بھی ہو, رمضان اپنی برکتیں تو لٹا ہی رہا ہوتا ہے. تو جہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے, جہاں پہ جو ہے وہ پیاس کی شدت ہوتی ہے, وہاں لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ روزہ ترک کر دیتے ہیں معاذ اللہ. تو روزہ چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے. جب روزہ رکھنے والے کے لیے اتنا بڑا اجر ہے تو جو روزہ ترک کرتا ہے اس کے لیے کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر ماہ رمضان کی قدر نصیب فرمائے, ماہ رمضان میں اچھی طرح سے عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مدنی صاحب روزے کے حوالے سے بتا رہے تھے, یہاں ان کی موجودگی میں بھی ایک بات کرتا چلوں کہ روزہ دار کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا ہی کافی ہے. جو بندہ روزہ رکھتا ہے, جو مچھلیاں پانی کے اندر ہوتی ہیں وہ بھی اس کے لیے استغفار ہے. اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی. اچھا مدنی صاحب, دو سوالات ہیں کہ روزے کی حالت میں خون عطیہ کر سکتے ہیں کہ خون دینے کے لیے تو دے سکتے ہیں, خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر خون لیا جائے گا, جو لینے والا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا سوال ہے, آپ نے سن لیا ہے کہ ناظرین روزے کی حالت میں خون آپ عطیہ کر سکتے ہیں. دوسرا سوال یہ بتایا کہ اگر ناک میں سے خون آ جائے تو کیا اس سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا, روزے ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں روزے کا تعلق یہ ہے نا کہ ذائقہ اور حلق کے اندر کسی چیز کا وہ جو ہے وہ ذائقہ محسوس ہو. اگر ناک سے خون بہ رہا ہے اور وہ خون کچھ اندر بھی جا رہا ہے اور اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو رہا ہے, پھر تو روزہ ٹوٹے گا. اگر میں ویسے مطلقاً اگر ناک سے خون نکلتا ہے یا جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکل آتا ہے تو اس کے خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. تو ناظرین آپ مزید بھی سوالات کر سکتے ہیں, آپ کو یہاں پر جوابات دیے جائیں گے. تو ہمیں رمضان گزارنا کیسے چاہیے؟ دیکھیں ماہ رمضان گزارنے کے حوالے سے میں نے شروع میں ہی عرض کر دیا تھا کہ ہماری پلاننگ ہونی چاہیے, ہمارا ایک منصوبہ ہونا چاہیے. اب دیکھیں عشر رحمت کے آدھے ایام تو گزر گئے, اور یہ رمضان جیسے عام ہمارے ایام تیزی سے گزرتے ہیں ایسے ماہ رمضان بھی تیزی سے گزرتا ہے, اور ماہ رمضان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ جو ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے. اور ماہ رمضان کو آپ کے سوال پر میں عرض کروں گا کہ ماہ رمضان کو پلاننگ کے ساتھ یوں ہم گزاریں کہ ہم اپنا کوئی شیڈول بنائیں. دیکھیں ہم بہت سارے منصوبے بناتے ہیں, اس کو اپنی ڈائری میں بھی قلم بند کرتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے, یہ وقت فلاں میں, یہ فلاں وقت میں کام کرنا ہے, یہ فلاں وقت میں کرنا ہے, یہ فلاں وقت میں کرنا ہے. تو کیا ہم رمضان المبارک کے روزے کے ڈبل 12 گھنٹے جو ہیں 24 گھنٹے, ان 24 گھنٹوں کا شیڈول نہیں بنائیں گے؟ دیکھیں سونا بھی ہے, سونا بھی عبادت ہے. اگر روزے کی حالت میں سوئیں گے تو پھر بھی عبادت ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بندہ جو ہے وہ ساری رات جاگتا رہے اور صبح جو ہے وہ سو جائے اور عصر میں اٹھے, عصر سے پہلے اٹھے اور بولے یار زہر کی نماز آخری وقت میں پڑھوں گا اور عصر بھی جو ہے وہ پڑھ لوں گا. اس طرح جو ہے وہ روزہ بھی گزر جائے گا, سارا دن طویل وقت اور بڑے حشاش بشاش بھی نظر آتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں روزے کے اندر سونا عبادت ہے, لیکن ہم روزے کے اندر وہ جو عبادات ہمارے لیے خاص ہیں, نمازیں پڑھنی ہیں, وقت پر پڑھنی ہے, نوافل پڑھنے ہیں, تلاوت قرآن کرنی ہے, صدقات و خیرات کرنے ہیں, دیگر جو ہے وہ لوگوں کی خیر خواہی کرنی ہے, غریبوں کا خیال رکھنا ہے, اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے, اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے, یہ سارے معاملات بھی تو ہم نے کرنے ہیں. تو روزے کی حالت میں ہی ہم نے کرنے ہیں. تو یوں ہمیں اپنا شیڈول بنانا ہے. سونے کے 8 گھنٹے ہم ادا کر لیں,
8 گھنٹے میں ویسے بھی نیند پوری ہو جاتی ہے. ہم دیکھ لیں کہ 6 گھنٹے چلے رات کو سوتے ہیں, ہم 4 گھنٹے سوتے ہیں, 4 گھنٹے دن کو سو جائیں, 6 گھنٹے رات کو سوتے ہیں تو 2 گھنٹے دن کو سو جائیں, یوں ہمارے 8 گھنٹے نیند کے نکال لیے جائیں. بقیہ فرض نمازیں, نفل نمازیں, اپنے گھر والوں کے معاملات, کاروباری معاملات, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نفلی عبادات. کہ نفلی عبادات میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم تلاوت قرآن, ماہ رمضان آیا, کیا اب تک میرے کتنے جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں سے پارے مکمل ہو گئے. یہ بڑی مطلب کہ ایک کمپٹیشن ہوتا ہے گھروں میں. بعض اوقات پہلے آپ نے دیکھا ہوگا, اب بھی ہے الحمدللہ, مسلمانوں میں یہ الحمدللہ رائج ہے کہ ہم تلاوت قرآن کا شوق رکھتے ہیں, ایمان والے قرآن سے محبت کرتے ہیں, تو مقابلہ ہوتا ہے کہ میں نے 5 پارے پڑھ لیے, میں نے 10 پارے پڑھ لیے, بچوں میں مقابلہ ہوتا ہے. تو یہ چیز ہمارے ہاں ہونی چاہیے الحمدللہ کہ ہم رمضان المبارک میں نیکیوں میں کمپٹیشن کریں, نیکیوں میں مقابلہ کریں. کوئی مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے تو میں اس سے اور آگے بڑھوں. ہم دیگر چیزوں میں تو بہت سارے مقابلے کرتے ہیں, بہت سارے جو ہے وہ کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں, لیکن نیکی کے معاملے میں ہم کتنی کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں, یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. اچھا, رمضان المبارک کے حسن اخلاق کے وجہ سے بھی کچھ دیکھیں, حسن اخلاق تو ویسے بھی جو ہے وہ ہمیں اپنانا چاہیے. حسن اخلاق ہم کسی بھی زندگی کے میدان میں ہوں تو حسن اخلاق کا دائرہ ہمیں جو ہے وہ توڑنا نہیں چاہیے. اور حسن اخلاق کیا ہے؟ حسن اخلاق ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا فرما گئے. ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, من حسن الاسلام, کہ اسلام کے حسن میں سے ہے کہ ترک ما لا یعنی, کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے کہ جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم ٹائم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں یا ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے فلاں موٹیویشن اسپیکر جو ہے, موٹیویٹر اسپیکر جو ہے وہ ہمیں بتائے گا, موٹیویٹ کرے گا, ہم ٹائم مینجمنٹ بنائیں گے. ہم جو ہے وہ سیمینار بھی جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ ہم اس کو بھی جوائن کر لیتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے, باقاعدہ طور پر ایک سیکھتے ہیں ہم. لیکن ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے ہمیں جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ کا اصول دے کر چلے گئے کہ ہر وہ چیز, عبید بھائی, ہر وہ چیز کہ جو میرے سے تعلق نہیں رکھتی, جس کو میں لا یعنی سمجھوں اپنے لیے, اس کو چھوڑ دوں تو میری ٹائم مینجمنٹ خود بخود بن جائے گی. اور حسن اخلاق کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز, گھر میں رہنے کا, دوستوں میں ہم جو رہتے ہیں, ہمارا انداز دوستوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے, ہر معاملے میں ہمیں سنت رسول سے رہنمائی مل رہی ہے. بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے, سنت مصطفیٰ دیکھیں. گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے, سنت مصطفیٰ کو دیکھیں. ہم نے اپنا ایون کے اپنے جو کاروباری معاملات ہیں, بزنس کے معاملات ہیں, آفیسز کے معاملات ہیں, اس میں ہم نے کیسے رہنا ہے, اس میں بھی ہم سنت رسول کو دیکھیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت 3 طرح کی ہے نا. ایک قولی سنت ہوتی ہے, ایک جو ہے وہ فعلی سنت ہوتی ہے, اور ایک تقریری سنت ہوتی ہے. ایک وہ کہ جو آقا علیہ السلام نے کیا کام, وہ قولی سنت. ایک وہ جو فرمایا وہ قولی سنت, اور جو کیا وہ فعلی سنت. اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کام ہوا اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع نہ فرمایا, یہ آپ کی تقریری سنت. تو یوں ہم سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اگر اپنی زندگی میں اپنائیں گے اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ہر معاملے میں ہماری رہنما ہے یہ, تو ہم کبھی بھی جو ہے وہ ناکام نہیں ہوں گے. آج کل ناکامی کے بھی بہت سارے جو ہے وہ ہم رونے روتے ہیں کہ یہ ناکام ہو گیا, یہاں کامیابی نہیں ملی, فلاں جو ہے وہ گھر نہیں بس پڑا. اس کی وجہ کیا بنی کہ ناکام ہو گئے. انہوں نے سنت رسول کو چھوڑا ہے. اگر وہ سنت رسول کو اپناتے, ازواج کے ساتھ کیسا سلوک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, یہ ہوتا. اپنے بچوں کے ساتھ کیسا حسن سلوک ہے, اپنے والدین کے ساتھ کیسا حسن سلوک ہے, یہ ساری چیزیں اگر سنت سے سیکھی ہوتی, تو سنت سے سیکھ کر اس کے مطابق عمل کیا ہوتا, تو الحمدللہ عز و جل ہمیں کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی. اچھا, ناصر مغل صاحب ہیں لاہور سے, ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور انہوں نے سوال کیا ہے. انہوں نے جس طرح سوال کیا, ہم چلیں اس کو شرعی مثال کے طریقے سے بتا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ رمضان میں اپنی بیوی کے پاس جانا کیسے؟ دیکھیں, یہ تو جس چیز سے ہمیں منع کیا گیا نا روزے کی حالت میں, اسے ہمیں دیکھنا ہوگا نا. روزے کی حالت میں جماع سے منع کیا گیا ہے, روزے کی حالت میں جو ہے وہ کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے. تو اس طرح اگر ہم جو ہے وہ جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے اس چیز کو کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا, مطلب بندہ افطاری کے بعد یا عشاء کے بعد اس طرح کس ٹائم پہ جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب رمضان میں روزے کی حالت میں نہیں جا سکتے. اب روزہ جب نہیں ہے, غروب آفتاب سے طلوع سحر تک آپ کے پاس وقت ہے.
ناصر صاحب آپ کی آسانی ہو گئی ہے تو اب آپ کو مسئلے کا پتہ لگا. یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ رمضان میں بالکل جو ہے وہ بندہ اس طرح جو ہے وہ معاملات ظاہر بات ہے اپنی زوجہ کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں, اپنے جو ہے وہ معاملات کو بھی بندے نے دیکھنا ہے, تو جو چیز روزے میں منع ہے وہ روزے میں ہی منع ہے, ٹھیک, روزے کے علاوہ نہیں ہے. اچھا, رمضان میں زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے, میں تو کہتا ہوں آپ کو اس پر جو ہے وہ پورا ایک پروگرام کرنا چاہیے. زکوٰۃ, ایک سوال اس کا یہ بنے گا کہ زکوٰۃ بنتی کس پر ہے, زکوٰۃ کون کون دے سکتا ہے, پھر زکوٰۃ کے مصارف, زکوٰۃ کے نصاب, زکوٰۃ کی صورتیں, بہت ساری, پورا ایک چیپٹر ہے نا, پورا ایک طویل موضوع ہے. اب آپ تھوڑا سا اپنے سوال کو آسان کریں گے تو میں اس کا جواب دے پاؤں گا. یعنی آپ زکوٰۃ کے کس موضوع کو پوچھنا چاہ رہے ہیں مختصر وقت میں؟ میں اس طرح چاہ رہا ہوں کہ سب سے بہتر کیا ہے کہ ہم کس کو زکوٰۃ دیں. دیکھیں زکوٰۃ کے اصل مصارف کو ہمیں دیکھنا چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں نا, کہ زکوٰۃ کے یہ مصارف کا مطلب کیا ہے, میں اپنے ناظرین کو آسان لفظوں میں سمجھا دوں. یعنی جس پر زکوٰۃ لگ سکتی ہے. تو زکوٰۃ کے 8 مصارف قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیے گئے ہیں. 2 عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں, ایک فقیر ہے اور ایک مسکین ہے. مسکین اور فقیر کی تعریف کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ فقیر کون کہلاتا ہے, مسکین کون کہلاتا ہے. فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس نصاب کی رقم نہ ہو. نصاب کی رقم یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا یا تو ہو, یا 52.5 تولے چاندی ہو, یا پھر اتنی رقم ہو کہ وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے. مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس جو ہے وہ آج کل پاکستانی مارکیٹ میں اگر ہم چاندی کا ریٹ دیکھتے ہیں, 52.5 تولے چاندی کا ریٹ 45,000 ہے. تو اگر 45,000 روپے اس کی ملکیت میں ہے تو وہ شریف فقیر نہیں ہے. اگر ضرورت اصلیہ, حاجت اصلیہ, جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں, اس کے علاوہ اس کے پاس کتنی رقم ہوگی تو وہ شریف فقیر نہیں ہوگا. اور اگر جو ہے وہ شریف فقیر ہوگا تو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس کی ملکیت میں اتنی رقم نہیں ہے, اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر مسکین کو بیان کیا گیا کہ مسکین کو زکوٰۃ دیجیے. مسکین کون ہے؟ ہم ہر ایک کو مسکین سمجھ رہے ہوتے ہیں. مسکین کی تعریف شریعت میں یہ ہے کہ جس کے پاس اگلے وقت کا کھانا نہ ہو. ایسا مسکین جیسے ابھی دن کو کھانا کھایا, اب اسے نہیں پتا کہ رات کو میں نے کھانا کہاں سے کھانا ہے. رازق تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, رزق دینے والا اللہ ہے, لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, مجھے کہاں سے ملے گا, رات کے وقت کا کھانا میرے پاس نہیں ہے. تو یہ مسکین کی تعریف ہے. اب آئے ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ, ان جو ہے وہ جو مصارف ہیں, ان مصارف میں صرف شریف فقیر کو دیں, مسکین کو دیں, یا دینی مدارس میں بھی زکوٰۃ دینے کا رجحان ہوتا ہے, دینی چاہیے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے خاندان میں, سب سے پہلے ہمارے خاندان میں, ہمارے رشتہ داروں میں, ایون کہ اپنے گھر میں, بہن بھائی کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے, بھائی بہن کو بھی زکوٰۃ دے سکتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ہم اپنے گھر میں بھی دیکھیں, سب سے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں, اگر وہ شریف فقیر ہیں, اگر وہ مسکین ہیں, ان کی اندر جو ہے وہ شرائط پائی جا رہی ہے یہ والی, تو انہیں زکوٰۃ دیجیے. شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ شوہر بیوی کو جو ہے وہ اس والے سے دیکھنا پڑے گا مسئلہ. ٹھیک ہے. اچھا, اور رمضان المبارک بڑی برکتوں والا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزید اس میں کیا معمول ہوتا تھا کہ وہ کیسے گزارتے تھے رمضان؟ ماہ رمضان کے لیے میں نے پہلے ہی آپ کو شروع میں عرض کیا, جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز ماہ رمضان گزارنے کا, کہ وہ رمضان کے آنے سے پہلے زکوٰۃ, نفلی صدقات دے کر فارغ ہو جایا کرتے تھے, اور وہ اس کے فارغ ہونے کی وجہ بھی بتاتے تھے. صحابہ کرام علیہ رضوان سے جب استفسار کیا جاتا کہ آپ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی صدقات و خیرات دے دیتے ہیں, صحابہ کرام علیہ رضوان ارشاد فرماتے کہ ماہ رمضان سے پہلے ہی صدقات و خیرات دینے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ماہ رمضان میں اپنے دیگر کاموں سے فارغ ہو کر اللہ کی عبادت میں لگے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جو مبارک انداز تھا کہ ماہ رمضان میں پورے مہینے کا اعتکاف آپ نے فرمایا, پورے مہینے میں مسجد میں رہے الحمدللہ. تو مسجد میں اب عبادت ہی عبادت ہے, نوافل ہی نوافل ہیں, عبادت ہی عبادت ہے الحمدللہ. جو ہے وہ ہمیں رمضان میں اعتکاف کے حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ رمضان کی ایک عبادت اعتکاف بھی ہے, اور 10 دن کا اعتکاف تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تواتر کے ساتھ کیا. مسلسل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر سال کا یہ معمول ہوتا تھا کہ آپ ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے. تو رمضان کی ایک خاص عبادت اعتکاف بھی ہے کہ اعتکاف ہم کریں, اور اعتکاف کرنے والے کی فضیلت یہ ہے کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اسے اس کی ماں نے جنا. ویسے رمضان کی نیکی جو 70 گنا کر دی جاتی ہے, تو ہم جتنی نیکیاں کرتے جائیں گے 70 گنا اس کا حساب ملٹیپلائی کرتے جائیں, اس کو کتنا زیادہ جو ہے وہ حساب بنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کریم ہے, وہ رحیم ہے, وہ
دینے پر قدرت رکھتا ہے، وہ چاہے تو ایک نیکی کے بدلے جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں ثواب اجر عطا فرما دے. تو ماہ رمضان ویسے ہی ہمیں نیکیاں فراہم کرنے کا موقع ہے، ماہ رمضان میں عبادت کرنے کا موقع ہے. تو اس ماہ رمضان کو ہم غفلت میں نہ گزاریں. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اس ماہ رمضان میں بھی آپ کو یوں جو ہے وہ بازاروں کے اندر، محلوں کے اندر فحاشی نظر آئے گی، اور آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ شیطان تو قید ہے لیکن پھر بھی فحاشی ہو رہی ہے، پھر بھی گناہ ہو رہے ہیں، پھر بھی جو ہے وہ رمضان کی حالت میں بھی جو ہے وہ بازاروں میں جو ہے وہ اس طرح کی بد نگاہی کے معاملات ہیں یا دیگر چیزیں ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا جو نفس ہے، ہمارا نفس امارہ جو ہمیں برائیوں پر ابھارتا ہے، وہ نفس نہیں چاہتا کہ ہم نیکی کی طرف بڑھیں. تو اگر ہم سارا سال اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، سارا سال ماہ رمضان کو عبادت میں گزاریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ماہ رمضان ہمارے لیے پریکٹیکل مہینہ ہوگا. اور ماہ رمضان کو ہم اگر عبادت میں گزارنے میں کامیاب ہو جائیں، آپ دیکھیں نا تلاوت قرآن کا آپ کا اگر شوق ہے اور آپ روزانہ ایک پارہ تلاوت کرتے ہیں، پورا ماہ رمضان تلاوت کریں گے تو آپ کی عادت بن جائے گی، آپ شوال میں بھی کریں گے. اور رمضان گویا کہ ہے ہی اس چیز کا نام کہ یہ عبادت پر دوام، یعنی عبادت پر استقامت کے لیے یہ تشریف لاتا ہے کہ ہم اس میں عبادت کر کے اپنی عبادت کو استقامت میں لے جائیں. چلیں اللہ پاک آپ کا آج جو ہمارے پاس قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے، اللہ پاک آپ کا نہ قبول فرمائے. آخر پر آپ اعلان رمضان کچھ دینا چاہیں؟ دیکھیں رمضان کے حوالے سے ہماری ویسے تو اگر گفتگو کرنا چاہیں تو ہم طویل گفتگو رمضان کے متعلق کر سکتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ عبید بھائی ہمارے ماشاءاللہ ثنا خواہ موجود ہیں، تو کچھ کلام ہمیں 2-4 شعر جو ہے وہ سنائیں. ماہ رمضان کے حوالے سے ایک پیغام ضرور دوں گا، وہ دے کر انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان کے اندر ہمیں اپنے گھر والوں کا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے عزیزوں کا، اپنے اقربا کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. جہاں ہم کچھ کھا رہے ہیں افطار کے وقت، وہاں ہم اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں. جہاں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا کچھ حصہ انہیں بھی دیں. شاید انہیں دینے کے صدقے ہمیں بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید عطا فرمائے. اور ایک اور بڑی پیاری روایت کہ رمضان میں جو بندہ ویسے تو گھر پر خرچہ کرتا ہی ہے بندہ، اب شوہر ہے تو اس نے گھر میں خرچہ کرنا ہی کرنا ہے، مرد ہے وہ کماتا ہے اس نے گھر میں خرچہ کرنا ہی کرنا ہے، چیزیں لے کر ہی جانی ہے. لیکن رمضان کے اندر کتنی فضیلت ہے اسے کہ ماہ رمضان کے اندر اگر گھر والوں پر بھی خرچہ کریں گے تو وہ صدقے میں شمار ہوگا، اس پر اجر عطا کیا جائے گا، اس پر نیکی عطا کی جائے گی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اچھا اکثر ایسے دیکھا گیا ہے کہ لوگ رمضان میں پھر اس کو ولیمہ بنا لیتے ہیں نا کہ آج ہم نے افطاری کرنی، لیکن اس کو ولیمے کی سطح پر لے جاتے ہیں. افطار مطلب کہ وہ افطار پارٹی مطلب کہ اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں. جی جی. تو اس میں اگر دیکھا جائے جو لوگ غریب ہوتے ہیں اگر ان کی اس کے حوالے سے مدد کی جائے تو افطار پارٹی بہتر ہے یا کسی کی مدد کرنا بہتر ہے؟ دیکھیں رمضان کا ایک پیغام تو میں نے یہی کہا نا کہ ہمیں غریبوں کا خیال رکھنا ہے. اب جہاں ہم اچھا اس میں افطار یہ بھی بڑا ایک طویل موضوع ہے، اس میں پھر اسراف کتنا ہوتا ہے، بچتا کتنا ہے، کھاتے کتنے اور بچ کتنا جاتا ہے. اب وہ جو بچ گیا ہے وہ کسی غریب تک بھی نہیں پہنچ پاتا، وہ ضائع ہو جاتا ہے مال. تو یوں مال کا اسراف بھی ہے، شرعاً اس کی اجازت بھی نہیں ہے، ناجائز ہے، یہ گناہ کا کام ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ حساب کتاب کے اندر رہ کر اسراف سے بچ کر اگر افطار جو ہے وہ پارٹی کرتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن غریبوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، غریبوں کو بھی دینا چاہیے، غریبوں کو بھی اپنے ساتھ شامل رکھنا چاہیے تاکہ جو ہمارے اللہ نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہے اس سے وہ محروم نہ رہیں اور ہماری وجہ سے انہیں ملے. تو ناظرین آپ نے سنا پیغام رمضان. تو ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے پڑوس میں کتنے لوگ ہیں جو غریب ہیں. ہمیں ان تک کم از کم افطاری اتنی ان تک پہنچنی چاہیے کہ وہ کھجور کے بغیر افطار نہ کر لیں. اور افطاری کو بھی بتا دیں کہ جو بندہ کوئی روزہ افطار کرواتے ہے اس کا کیا ثواب. روزہ افطار کروانے کی بڑی فضیلت ہے. جو کسی مسلمان کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اعلیٰ کھانے کھانا نصیب کرتا ہے. اور روزہ دار کے لیے جو ہے وہ افطار کے وقت کی خوشی، وہ تو روایت میں ہم نے سنا ہی ہے کہ روزہ دار کے لیے ایک خوشی وہ ہے کہ جو افطار کے وقت ہے، اور ایک خوشی وہ ہے کہ جو وہ رب سے ملاقات کرے گا. تو ایک لقمہ بھی اگر کسی کو کھلائیں گے، ایک کھجور بھی اگر کسی کو کھلائیں گے تو اس کھجور کے کھلانے پر بھی 70 گنا اجر عطا کیا جائے گا. ذرا اس سے آگے بھی چلے جائیں، اگر کھجور کے علاوہ بندہ کا مکھن کھلا دے. آپ جو دیکھیں جو آپ جو جس چیز کی آپ استعداد رکھتے ہیں، ویسے قرآن پاک کی آیت بھی ہے نا کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو کہ جس سے تم پیار کرتے ہو. اب ہم اللہ کی راہ میں کیا دیکھتے ہیں اور اپنے لیے کیا رکھتے ہیں، یہ ہمیں تھوڑا سا موازنہ کرنا پڑے گا. اللہ کی راہ میں بھی وہی دینا چاہیے جسے ہم خود اپنے لیے عزیز رکھتے ہیں، جسے ہم اپنے لیے محبوب رکھتے ہیں.
یہ بات میں نے اس لیے کہ میں گزشتہ سال میں جہاں پر سنانے کے لیے ہوا تھا وہ مولوی صاحب اس چیز کو زیادہ تذکرہ کرتے تھے تاکہ لوگ ان کی خدمت کریں نا، تو لوگ بہت کم خدمت کرتے ہیں، وہ اپنی پسندیدہ چیز کو بہت کم ہی قربان کرتے ہیں، پر اللہ پاک ہم کو رمضان کریم کے فضائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پروگرام کے اختتام پذیر کی طرف لے کر جا رہے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ عبید رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ اس پروگرام کے اختتام میں مدینہ